السلام علیکم ناظرین و حضرات، امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو آیا صوفیہ، جو کہ اب مسجد آیا صوفیہ بن چکی ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں بتانے کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی کچھ اہم باتیں بتاؤں گی، تو میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ مزید ویڈیو آگے سننے سے پہلے جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور برابر میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں۔ ترکی کی مشہور زمانہ آیا صوفیہ مسجد 86 سال بعد نماز جمعہ کی ادائیگی کے ساتھ عبادت کے لیے کھول دی گئی ہے۔ Time in 86 years that the Hagia Sophia Museum is now officially a mosque. ترک عدالت نے 10 جولائی کو 1934 کی کابینہ کا وہ حکم نامات معطل کر دیا تھا جس کے تحت مسجد آیا صوفیہ کو مسجد سے عجائب گھر میں تبدیل کیا گیا تھا۔ اسے فیصلے کے ساتھ ہی اس کی مسجد کی حیثیت بحال کرنے کی راہ ہموار ہوئی۔ مسجد آیا صوفیہ کی بحالی اور نماز جمعہ کے بعد ترکی کے صدر طیب اردوغان نے ایک کانفرنس میں سب سے اہم بات جو کہی جو مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہے۔ Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. طیب اردوغان نے کہا کہ آیا صوفیہ کے جی اٹھنے سے مسجد اقصیٰ کی آزادی کی راہ ہموار ہو گئی۔ آج آیا صوفیہ کو نئی زندگی ملی ہے۔ مسجد آیا صوفیہ کی بحالی اقصیٰ مسجد کی آزادی کی طرف پہلا قدم ہے۔ مسجد آیا صوفیہ کی بحالی دنیا بھر کے مسلمانوں کی خواہش کا مظہر ہے۔ مسجد آیا صوفیہ کی بحالی صرف مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ تمام مظلوموں، بے انصافی کے شکار، پسماندہ اور استحصال کا سامنا کرنے والے لوگوں کے لیے بھی امید کی نئی کرن ہے۔ مسجد آیا صوفیہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے کئی دنوں سے مسجد میں تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، جس کا معائنہ کرنے کے لیے صدر رجب طیب اردوغان نے 2 مرتبہ مسجد آیا صوفیہ کا دورہ کیا۔ مسجد کے اندرونی حصے میں سبز رنگ کا نیا قالین بھی بچھایا گیا ہے جس کا انتخاب رجب طیب اردوغان خود کیا۔ مسجد آیا صوفیہ میں نماز جمعہ سے ایک دن پہلے یعنی جمعرات کو آیا صوفیہ کے لیے 3 امام اور 5 مؤذن مقرر کیے۔ مسجد میں پہلی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے صدر مملکت رجب طیب اردوغان وزراء اور کابینہ کے اراکین کے ساتھ ساتھ ملی حرکت پارٹی کے رہنما دولت باغ چیلی بھی موجود تھے۔ مسجد آیا صوفیہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے صبح سے ہی پورا شہر امنڈ آیا۔ ہزاروں افراد کے سجدوں کے روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ آس پاس کی سڑکیں بھی نمازیوں سے بھر گئی تھیں۔ استنبول کے تاریخی مرکزی علاقے کے گرد مختلف مقامات پر عوام کا جم خفیر تھا۔ اس نماز جمعہ میں نمازیوں کی تعداد لگ بھگ 3.5 لاکھ کے قریب تھی، جبکہ ہزاروں پولیس اہلکار بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے۔ محفوظ علاقے میں داخل ہونے پر نمازی ماسک پہنے انجائے نمازوں پر بیٹھ گئے کہ جو شہر کے سلطان احمد اسکوائر پر بچھائی گئیں۔ زوال آفتاب کے وقت مسجد کے گرد موجود تمام جگہ پر ہو چکی تھی۔ نماز جمعہ کی ادائیگی سے پہلے اور آنے والے نمازیوں کے لیے ماسک اور ٹھنڈے پانی کی بوتل کا خاص طور پہ خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ ایک نمازی سعید چولاک کا کہنا تھا کہ ہمارا 86 سال طویل انتظام آج ختم ہوا۔ شکریہ طیب اردوغان اور عدالت کے فیصلے کا کہ آج ہم مسجد آیا صوفیہ میں نماز جمعہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ ان مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی تاریخی بات ہے کہ مسجد آیا صوفیہ ہم سب کے دلوں میں بستی ہے۔ اس مسجد کے اندر نماز جمعہ ادا ہونا یہ وہ فریضہ ہے جسے انتظار کرتے ہوئے مسلمانوں نے تقریباً 100 سال کا عرصہ گزار دیا ہے۔ یہ شاید دنیا کی وہ واحد نماز جمعہ ہے جسے میڈیا کے اندر مکمل طور پر کور کیا گیا، یہاں تک کہ ایسٹرن میڈیا کے کئی چینلز نے اس نماز جمعہ کو کور کیا۔ نماز کے دوران فاصلے کا خصوصی خیال رکھا گیا۔ نمازیوں نے بے مثال صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ پورے 86 سال کے بعد استنبول میں نئی تاریخ رقم ہوئی۔ مسجد آیا صوفیہ میں نماز جمعہ کا روح پرور اجتماع ہوا۔ اس میں ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ مسجد آیا صوفیہ کی نماز جمعہ میں ایک اسلامی لیڈر ترکی کے صدر طیب اردوغان نے خصوصی طور پر نماز جمعہ سے پہلے کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن
الرحيم. یہ تلاوت کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے اپنی پرسوز آواز میں تلاوت کلام پاک میں سعادت حاصل کی۔ مسجد کے میناروں سے لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دی گئی۔ تاریخی منبر پر تاریخ ساز خطبہ ہوا۔ امام مسجد نے عصا کی جگہ تلوار تھامی۔ نماز کی ادائیگی کے لیے صف بندی ہوئی تو ہزاروں افراد مسجد کے اندر اور باہر موجود تھے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد امت مسلمہ کے اتحاد و یکجہتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کئی سال بعد آج اس تاریخی فتح نے سلطنت عثمانیہ کی یاد تازہ کر دی۔ اس نماز جمعہ میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کی پوتی نلہان عثمان بھی تاریخی موقع پر مسجد آیا صوفیہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے موجود تھی۔ یہ معروف عمارت فتح استنبول سے پہلے 916 سال تک ایک گرجا رہی، جس کے بعد 1453 سے 1934 تک اسے مسجد کی حیثیت حاصل رہی، یعنی تقریباً 500 سال تک، اور حال ہی میں اسے 86 سال تک عجائب گھر کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ترکی میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والی تاریخی عمارات میں سے ایک آیا صوفیہ مقامی اور غیر ملکی سیاحوں میں بہت مقبول تھی۔ 2019 میں یہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد 37 لاکھ سے زیادہ تھی۔ امید کرتی ہوں ناظرین و حضرات آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو سننے کا شکریہ۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی گروپس میں شیئر کریں۔ شکریہ۔